خسارہ بڑھ رہا ہے اور معیشت شدید شوق کی حالت میں۔ IMF کی 2 قسطیں تو فی الحال آپ بھول جائیں۔ رشیا سے ہم نے آئل بھی منگوا لیا، بہت پہلے منگوا لینا چاہیے تھا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو لانگ ٹرم ریفارمز پر توجہ دیں تاکہ آپ مستقبل میں IMF پروگرام حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ حقیقت یہ ہے کہ خسارہ بڑھ رہا ہے اور معیشت شدید شوق کی حالت میں، لیکن وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کانفیڈنس تو ایسا ہے جیسے ان کے پاس اربوں ڈالر پڑے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ IMF کے تحفظات کو دور نہیں کر سکے گا اور نہیں کر سکا، اور بجٹ میں پاکستان کے لیے موجودہ بیل آؤٹ پیکج کے زیر التوا 9ویں اور 10ویں یعنی 9th and 10th ریویو کو یعنی جائزے کو مکمل کرنا مزید مشکل بنا دیا۔ اسحاق ڈار کو یقین ہے کہ 6 ارب ڈالر مل جائیں گے، لیکن لگتا ہے کہ IMF اسحاق ڈار کے اس دعوے کو قبول نہیں کر رہا کہ پاکستان کے پاس 6 ارب ڈالر کی خلا کو پر کرنے کے لیے دوست ممالک کے وعدے موجود ہیں، اللہ کرے وفا ہوں۔ تو اب IMF کی 2 قسطیں تو فی الحال آپ بھول جائیں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو لانگ ٹرم ریفارمز پر توجہ دیں تاکہ آپ مستقبل میں IMF پروگرام حاصل کر سکیں، اور بغیر گارنٹی کے IMF نے پروگرام نہیں دینا، وہ بھی کم از کم 1 سال کی گارنٹی کے۔ جس کی حکومت کی اپنی عمر 60 سے 90 دن کی ہے، وہ سال کا بجٹ تو دے سکتی ہے، سال کی گارنٹی کیسے دے گی؟ تو ایک مستحکم حکومت کو بہت ضرورت ہے، اور اگر مستحکم حکومت نہیں ہوگی اور مستحکم حکومت کے بغیر کوئی نظام چلے گا تو یہ آپ پلان اے اور پلان بی کے اندر خود کو کنفیوز کر رہے ہیں یا عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ عوام کا جو ہے وہ رگڑا انہیں نہیں کہ اس پلان اے اور پلان بی دونوں میں لگ جانا ہے۔ پلان بی کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو ریزیلینس شو کرنی ہے، اور اس کے لیے بہت عمدہ ذہن کے لوگ درکار ہوتے ہیں جنہوں نے ایک آئیڈیولوجیکل شفٹ لینا ہے، ایک اکنامک شفٹ لینا ہے۔ اور پلان اے کے لیے جو ہے وہ آپ کا حال سری لنکا جیسا ہو جائے گا، اور اس کے لیے کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ 9th and 10th ریویو کی طرف جا رہے ہیں، اور جب آپ اس کی ریویو کے لیے جائیں گے اس کے میں حالات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بڑے گھمبیر حالات ہیں جس کے اندر آپ جائیں گے۔ تو IMF یا کوئی اور قرض دینے والا ادارہ مستحکم حکومت کے بغیر پاکستان کے ساتھ طویل مدتی پروگرام کا حصہ نہیں بنے گا۔ وہ امریکہ سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور مستحکم حکومت کی رہی بات تو اس میں آپ جو تقریباً 150-200 وہ افراد جو ہیں جو کہ جس سانے کے اندر وہ ملوث ہیں 9 مئی کے اندر، انہی کو آپ نے پارٹی کے اندر دوبارہ ڈال کر کے آپ نے جو ہے وہ ایک بڑی پارٹی، بڑا جہاز جو ہے وہ کسی ایک بڑی پارٹی کے ساتھ آپ ملا دیں گے، جو یقینی طور پہ زرداری صاحب کا ہوگا۔ نون لیگ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بہرحال IMF کا ریویو جو ہے وہ اس کو لیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو پلان بی ہے میں اس کا بھی فی الحال سوچنا نہیں چاہتا، اس کے خط و خال اور ہیں، وہ بہت اچھا ہو سکتا، جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ پچھلے ویلاگ میں کر دیا کہ رشیا سے ہم نے آئل بھی منگوا لیا، بہت پہلے منگوا لینا چاہیے تھا۔ اس کے لیے ہمیں آئیڈیولوجیکل، جیوگرافیکل اور اکنامک شفٹ لینے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، لیکن انٹرنل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بڑا شفٹ ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہمیں گیس پائپ لائن اور LPG جو ہمیں یہاں تک پہنچ چکا ہے، اسی طریقے سے تیل بھی یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہارڈ اینڈ کیش جو ہے وہ آپ کو 6 ارب ڈالر بھی اسی طریقے سے مل جائیں گے، سعودیہ بھی کچھ امداد کر دے گا، اور آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اور فسکل گیپ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، یعنی گھٹو گھٹ بھی جو ہے وہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر ان کا منہ بند کر لیں تو بات بن سکتی ہے۔ لیکن اب ہونے کیا لگا، اگر مجھے خدا نہ خواستہ پلان اے کے اوپر بات کریں جس کو اسحاق ڈار صاحب بات نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو 9th 10th 11th ریویو کا پنگا ہی نہیں لینا چاہیے۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں وہ ریویو اس لیے نہیں لینا چاہیے کہ سری لنکا جب ڈیفالٹ ہو گیا، جو آپ کے حالات نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق اس نے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی مانگی جو آپ بھی مانگ رہے ہیں، تو اس کے اوپر IMF ایگزیکٹو بورڈ نے اپروول دی $3 بلین کی۔ ابھی سری لنکا چھوٹا سا، اچھا اب یہاں دیکھیں کہ سری لنکا کا جو ہے وہ پہلا ملک بن چکا ہے جو پورے ایشیا کے اندر جس نے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی دی، اور وہ اس کو ایک خاص ورڈ کہتے ہیں گورننس ڈائگنوسٹک ایکسرسائز بائی IMF۔ اچھا اب اس پروگرام کے اندر آنا، یعنی اس کا نام آپ کو میں بتا رہا ہوں، IMF میں جن لوگوں نے کام کیا یا ان لوگوں نے پڑھا ہے تو ان کو سمجھ آنی چاہیے۔ تو جب وہ گورننس کا ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس میں کون لوگ ہیں، اس میں جو ہے وہ
کیا نام ہے آپ کا اسحاق ڈار صاحب پکڑے جائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف پکڑے جائیں گے، اور پوری بیوروکریسی کے یعنی زبردست قسم کی پوری فائلیں کھل جائیں گی، اور ایسی فائلیں کھلیں گی کہ آپ پوری زندگی واپس نہیں آ سکیں گے۔